اب میں اظہار خیال کے لیے ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد حسنین مدنی صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمارے قلب و ذہن کو مطر فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف، فیضان ڈھوڈا شریف، علماء اہل سنت، الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں خصوصی طور پر مبارکباد دوں گا صدر محفل جناب صوفی امانت علی قاسمی صاحب کو اور ان کے ساتھ جناب ساجد امین قاسمی صاحب کو کہ جنہوں نے اس پروقار تقریب کا انعقاد کیا بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور یقیناً وہ تمام طلباء اور بالخصوص تمام اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کی محنتوں اور کاوشوں سے آج الحمدللہ ایسے طلباء کہ جنہوں نے قرآن کے نور سے اور احادیث طیبات کے نور سے اپنے سینوں کو منور کیا ہے۔ میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی اور کتابی باتیں آپ احباب سے نہیں کروں گا، یہی سمجھیے گا کہ میں اپنے دل کی چند ایک باتیں یا جو میرے جذبات ہیں میں وہ آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ آج سے قبل دل میں بارہا یہ خیال آتا تھا، اس کی کئی ایک وجوہات ہوا کرتی تھی، بعض اوقات لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، بعض اوقات معاشی حوالے سے، یا کوئی بھی اور صورت ہونی تو دل میں یہ خیال آ جانا کرنا کہ شاید کہیں ہم نے یہ دینداری والا شعبہ اختیار کر کے کوئی غلطی کر لی ہے۔ لیکن آج ابھی صبح کی بات ہے کہ قبلہ پرنسپل صاحب اپنے آفس میں موجود تھے، تو ہمارے ایک طالب علم ان کے والد صاحب وہاں پہ تشریف لائے، بچے نے ملاقات کروائی کہ یہ ہمارے پرنسپل صاحب ہیں۔
ملاقات کرنے کے بعد قبلہ پرنسپل صاحب نے ان کو جب وہ مبارکباد پیش کی تو اس بچے کے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ جس درد بھرے انداز میں قبلہ استاد صاحب کو دعائیں دے رہا تھا نا کہ میں دونوں جہانوں میں آپ پہ راضی ہوں. آپ نے نہ صرف اس بچے کی بلکہ ہماری بھی دنیا و آخرت کو سنوار دیا. وہ باپ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے اس وقت جذبات کیا ہیں, میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ہمارے بچے کو دین پڑھایا ہے. تو میں خدا کی عزت کی قسم, میں جب یہ باتیں میں پاس بیٹھ کے سن رہا تھا نا تو میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اگرچہ بظاہر اس دنیا میں ہمیں کچھ نہ بھی ملا ہو, ہماری لوگوں نے ہماری بعض اوقات انسلٹ کی ہو, ان کا رویہ اچھا نہ ہو, معاشی طور پہ ہم کمزور بھی ہوں, لیکن میں نے اس وقت اس بات کا مشاہدہ کیا کہ جس درد سے یہ باپ دعائیں دے رہا ہے نا, اللہ کی بارگاہ سے یہ دعائیں رد نہیں ہوں گی. اس باپ کی ان دعاؤں کی برکت سے اللہ ہماری اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا, اور بروز حشر بھی خدا ان بزرگوں کی دعاؤں کے توسل سے کامیابی کو ہمارا مقدر بنا دے گا. تو میں جو احباب بھی سن رہے ہیں, میں ان سے یہ گزارش کرتا جاؤں گا کہ وہ والد صاحب, میں نے عرض کیا نا کہ میں اپنے جذبات صرف آپ احباب کے سامنے رکھوں گا. اب وہ بزرگ ساتھ میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ میں نے یار اپنے ایک بیٹے کو ہی کیوں دین پڑھایا ہے. مجھے آج اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اس دین کی وقعت و حیثیت کیا ہے, یا یہ دین کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے. تو وہ اس بات پر افسوس کر رہے تھے کہ رب نے مجھے جتنی بھی اولاد دی ہے, میں ساری کی ساری اپنی اولاد کو خدا اور اس کے حبیب کا دین سیکھنے کے لیے میں نے وقف کیوں نہیں کر دیا. تو میری یہ ان احباب سے گزارش ہے کہ کل کو ہو سکتا ہے ہمیں بھی یہ پچھتاوا ہمارے آڑے آئے کہ جب آج نہ صحیح, جب بروز حشر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, تو جب ان علماء اور ان کے والدین یا ان کے ساتھ تعلقات اور وابستگی رکھنے والے جتنے احباب ہیں, ان کی قدر و منزلت کو ہم دیکھیں گے, تو اس وقت ہم کہیں گے کہ کاش ہم نے بھی اپنی اولاد کو دین پڑھایا ہوتا, کاش ہم نے بھی اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھنے کے لیے وقف کر دیا ہوتا. یا ان کو دین پڑھا تو نہیں کہہ سکے, جو دیندار تھے, جو علماء تھے, جو طلباء تھے, ان کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی, ان کے ساتھ وابستگی ہوتی, لگاؤ ہوتا. ہو سکتا ہے اسی کے صدقے آج اللہ ہماری بخشش فرما دیتا. تو میں ان والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ جنہوں نے تو دین کے لیے اپنی اولاد کو وقف کر دیا ہے, مبارکباد ہو ان کو. ان کی دنیا بھی سنور گئی, ان کی آخرت بھی سنور گئی, دونوں جہانوں میں کامیابی ان کا مقدر بن گئی. لیکن جن احباب نے اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف نہیں کیا, دین پڑھانے کے لیے نہیں چھوڑا, ان سے بھی میری یہ عاجزانہ گزارش ہے کہ ہمارے پاس موقع ہے. دیکھیے نا, اور یقین مانیے یہ میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ انتہا درجے کی اس بات پہ خوشی ہوئی ہے کہ عمومی طور پہ ہم سکولوں کالجوں کے فنکشن وغیرہ دیکھتے نا تو دل میں حسرت ہوتی تھی کہ یار ان کے بچے پوزیشن حاصل کرتے ہیں, ان کی کس قدر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے, باقاعدہ طور پہ تقاریب ان کا انعقاد کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ ہمارے مرشد کریم کا لگایا ہوا یہ پودا جو القاسم ٹرسٹ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے, اللہ کے فضل سے یہ کسی صورت میں بھی, کسی شعبے میں بھی اس دنیا داروں سے پیچھے نہیں ہے. جس قدر بھی ان سے ممکن ہو سکتا ہے, ہر چیز کو, ہر جو ان کا پروگرام ہوتا ہے, کوشش کرتے ہیں کہ آسان سے آسان طریقے سے اس کو سر انجام دیا جائے. یار ایک دنیا دار ہے, انگلش پڑھنے والا, اردو پڑھنے والا, اس کو اتنی عزت دی جاتی ہے, تو یہ دیندار جو ساری زندگی قال اللہ اور قال الرسول ان کی صدائیں بلند کرتے جن کی گزر گئی, اور تا دم آخر یہی صدائیں لگاتے رہیں گے, وہ تو زائد ان احباب سے عزتوں کے مستحق ہیں. تو یہ اس بات پر بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس چیز کو پہلے سے زیادہ بڑھا کے اور آسان انداز میں ہمارے سامنے رکھا ہے.
اور اس کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ایسی صورتحال کو اپنایا جاتا ہے نا تو لوگوں کے دلوں میں بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں چاہت پیدا ہوتی ہے۔ جب دیکھیے نا آج جب بچے یہاں پہ سامنے آ رہے ہیں اسکول میں پڑھنے والے، یا جو ابھی حفظ مکمل جنہوں نے کیا، یا جو علماء کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے، ان کی دستار بندی کی جائے گی، تو آپ ان کے والدین کے چہروں کو ذرا دیکھنا، ان کی آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھنا، ان کے جذبات اور احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، پھر ہم اس چیز کو سمجھ سکیں گے کہ یار واقعی یہ وہ لوگ ہیں جو شرف والے ہیں، جو عزت کے قابل ہیں۔ اور دوسری میں آپ طلباء سے یہ یار گزارش کرتا جاؤں گا کہ اکثر اوقات ہوتا ایسا ہے کہ 2 4 8 10 سال یہاں پہ آپ زندگی بسر کرتے ہیں، ہر طرح کی سہولت آپ کو میسر کی جاتی ہے، آپ علم دین حاصل کرتے ہیں، لیکن چلے جانے کے بعد بدقسمتی سے ہم اپنے آستانے کو، ہم اپنے ادارے کو، ہم اپنے اساتذہ منتظمین کو بھول جاتے ہیں۔ یار یہ کام نہ کیجیے۔ دیکھیے کوئی ذاتی ان کا مفاد ہو، جو احباب یہاں سے پڑھ کے چلے گئے، کوئی عالم صاحب، کوئی حافظ صاحب، کوئی قاری صاحب کسی مسجد میں، امام خطیب صاحب، کوئی بندہ ہے جو ہر سال یا ہر ماہ یا عید کے عید 2 4 ہزار پرنسپل صاحب کو دیتا ہو، یا امانت صاحب کو دیتا ہو، جی آپ نے 5 10 سال ہم پہ محنت کی ہے تو یہ ہماری طرف سے۔ اگر یہ بات تب میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کی ذاتی خواہش یا ذاتی مفاد اس چیز میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ احباب آپ پر محنت کر رہے ہیں۔ تو خدا را ان ہستیوں کو یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی یاد رکھیے گا، اور جب بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اپنے اساتذہ کے لیے، منتظمین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ ضرور عرض گزاری کیجیے گا کہ یا اللہ یہ تیرے وہ بندے ہیں جو دن رات اپنے گھر بار کا نہیں تھے سوچتے، اپنے بیوی بچوں کے لیے مسجدوں میں جا کے اعلان نہیں تھے کیا کرتے، مولا ہماری ذات کے لیے، ہماری آسائشوں کے لیے، ہمیں کھانا پانی میسر کرنے کے لیے دن رات لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ کبھی کھالوں کی صورت میں لوگوں کی جا کے منتیں کی جاتی، کبھی مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے، کبھی عشر کی صورت میں کسی حوالے سے بھی صرف آپ احباب کے لیے۔ مولا سے یہ ضرور عرض کیجئے گا کہ یا اللہ اگر آج ہمیں یہ مقام ملا ہے اس کے پیچھے محنتیں ان ہستیوں کی ہیں، یا اللہ جہاں پہ تو ہمیں اپنے انعام و اکرام سے نواز رہا ہے، مولا اپنے ان بندوں پر بھی اپنی رحمت فرما۔ تو خدا را ہم گناہگاروں کو وہاں پہ جا کے نہ بھولیے گا، ہمارے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے گا کہ مولا پڑھے تو ہم ہیں، جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ یہ ہمیں پڑھانے والے تھے، مولا ان پہ بھی رحم و کرم فرما۔ تو یہاں سے جانے کے بعد اپنی وابستگیاں اس ادارے کے ساتھ قائم رکھیے گا، اپنے آستانے کے ساتھ اپنی محبتوں کو اپنے اساتذہ اور منتظمین سے وابستہ رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے مالک کائنات ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، منتظمین کو اس کا احسن انداز میں اجر عطا فرمائے، رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔